کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے معبود انہیں جھٹلائیں، وہ خود بولیں تو چنانچہ وہ اللہ کریم یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم بلسری یا یہ خود ہی راہ بولیں. اب وہ بولیں گے قالو. یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کو طاقت ہے، وہ چاہے تو بتوں کو زبان عطا کر دیں، بے شک نہ بولنے والوں کو بلا دیں. اب یہ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بولے کہ میں کہوں سبحان اللہ. تو نے کہا آج تک اس ابو جہل نے کنکر پتھر کو بولتے ہوئے کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس کے لیے یہ عجب تھا. وہ کہتا یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہاتھ میں اس میں رکھا ہوتا کپڑا ڈالنا. تو آپ نے اشارہ کیا بتاؤ میں کون ہوں. وہ کہانی بولی حضور ہماری تعداد 6 ہے، ہماری تعداد 6 ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ چاہے تو پتھر بھی بول سکتے ہیں، بے شک کوٹ بھی بول سکتے ہیں، بے شک غیر ذبیل عقول چیز بھی بول سکتی ہے. تو قالو وہ عرض کریں گے سبحانک، اللہ پاکی ہے تیرے لیے، تو پاک ہے. ما کانا ینبغی لنا، ہمارے لیے ینبغی یہ لائق ہی نہیں. ما نافیہ کہ نہیں یا لائق ہمارے لیے. یا اللہ ہمارے لیے نہیں کہ اس سے کہ کوئی تیرا شریک ہو، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ قرآن پاک کی دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا کہ میری پوجا کرو؟ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تثلیث کے قائل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض خدا کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں، ان کی والدہ کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، اللہ کی یہ 3 تثلیث ہی کرتے ہیں. اور وہ لوگ اللہ کا بیٹا، اللہ کا خدا بندے کریم کا بیٹا. تو ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور اسی بات پر نبی پاک علیہ السلام نے مبالغہ کیا. گویا کہ نصرانی تھے نا، عیسائی نجران تھے، ان کے ساتھ مبالغہ بھی ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں یا اللہ کی روح ان کے اندر حلول کر رہی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تم نے حکم دیا تھا؟ تو وہ بھی لفظ یہی کہیں گے سبحان قال، اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے آج تک بلکہ اگلے قرآن پاک میں ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی سے بھی بول رہے ہیں کہ اے مریم کیا تم نے کہا تھا کہ میری پوجا کرو؟ تو وہ کہیں گے قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو، پاکی ہے تیرے لیے. ما کانا ینبغی، نہیں ہے لائق ہمارے، ینبغی لائق سزاوار لنا ہمارے لیے ان نتخذ من دونک اولیاء، کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، کسی اور کی پرستش کریں. تو ہم دوسرے کو کیا تیرے غیر کے مقابلے معبود بنانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو نے ہمیں بھیجا اور تو نے یہ مراتب مقام عطا فرمایا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے نہیں کہا ولکن متعتہم، لیکن ان لوگوں نے اس لیے یہ بتوں کو پوجا کی، بتوں کی متا تک جو فائدہ حاصل کریں ان سے، بابا ان کے بعد حتیٰ نسل ذکر، کہ ان کی دولت نے، ان کے مال نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ یا اللہ یہ تجھے بھول گئے. اور انہیں اموال، اولاد، لمبی عمر، صحت، تندرستی. چنانچہ یہ نصارہ بہت زیادہ امیر تھے، بڑے بڑے ان کے اونچے محلات تھے، بڑے بڑے مکانات تھے اور بڑے بڑے ان کی جائیدادیں تھیں.
पत्थर के घर करके वो मकान बनाते थे और उसमें वो रहते थे। तो इस दौलत ने, और ऐसा भी होता है, इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे दौलत का सवाल नहीं करता कि मुझे तू दौलत का सवाल, मुझे मैं इस्तिग़ना का सवाल करता हूँ या अल्लाह कि मैं तेरी बारगाह में कि मैं फ़कीर रहना चाहता हूँ और फ़ख्र मुझे पसंद है, फ़कीरी मुझे। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दौलत मांगी नहीं। और पिछली आयत मुबारक में आप सुन चुके कि हजूर फरमाते कि अगर मैं चाहता वो पहाड़ मेरे साथ सोने का मांगे चलता, लेकिन मुझे दौलत दुनिया की नहीं पसंद है, लेकिन मत्ता हूँ, लेकिन नफ़ा दिया उनको उनके जायदाद माल ने, वाह अबाम और उनके अबाजाद ने, हत्ता नसू ज़िक्रा, यहाँ तक कि वो तेरी याद भूल गए, मकान कौमन पूरा पूरा हिलाक होना, तबाह होना। ये लोग थे हिलाक होने वाले, यानी अल्लाह करीम को इनका इल्म है, अल्लाह जानता था ये शकी हैं। और बाद जो इस कैफियत ये होगी कि फिर ये अल्लाह ताला की बारगाह में याद करेंगे। बाकी कलाम आगे आएगा। खुलासा तफसीर ये कि फरमाया कि उस दिन क़यामत के दिन जब हम इन मुशरिकीन को भी और उनको पूजने वालों को जिनकी वो पूजा उनको भी इकट्ठा करेंगे, उनके बुतों को भी कहें और उनसे ये कहेंगे कि क्या तुमने मेरे बंदों को हुक्म दिया कि तुम हमारी पूजा करो, अल्लाह को छोड़कर पूजा करो। वो अर्ज़ करेंगे या अल्लाह हम कैसे ये कह सकते हैं कि जबकि हम खुद अपने मुंह से तेरी वहदानियत बयान करते हैं और तू हमारा माबूद है, तू हमारा खालिक व मालिक है, राज़िक़, हम तो तेरी अब कैसे कह सकते हैं। ये है इनकी दौलत ने उनको तबाह किया, इनके मानने को। और ये दौलत एक ऐसी चीज़ है कि कईयों को हमने देखा, एक वक्त था कि जब कुछ नहीं था, इतना रोते थे अल्लाह की बारगाह में, जब मान लगे तो नमाज से भी गए। ये दौलत अल्लाह दे तो इज्जत वाली दौलत दे, और ऐसी दौलत दे जिसे इज्जत दुनिया की भी मिल जाए, आखिर की, बाकी इंशाअल्लाह।